الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین، پچھلی چند جمعہ سے طلاق کے بڑھتے واقعات اور گھروں کی الجھنوں کو لے کر کچھ ضروری باتیں ہم ملاحظہ فرما رہے تھے. آج اس ٹاپک کے حوالے سے یہ آخری گفتگو جس میں کچھ مسائل آپ کی سماعتوں تک پہنچانا ضروری تھا، اسی کو لے کر حاضر آیا ہوں. پچھلے جمعہ ہم نے طلاق دینے کا جو طریقہ ہے شریعت اور سنت کے مطابق، اور طلاق کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے ملاحظہ فرمائی تھی کہ بندہ کس حالت میں کب اور کس طریقے سے طلاق دیں اگر ضروری ہو جائے، ورنہ ہر ممکن کوشش یہ ہو کہ دونوں کے درمیان محبتیں قائم ہوں، الفتیں قائم ہوں، اور ایک حسین خوشگوار ریاست ہو، ان کا اپنا خاندان ہو، قبیلہ ہو، محبت سے رہتے ہوں اور اپنی زندگی گزاریں. لیکن اگر نہیں نبھتی تو جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو وہ کام کر سکتے ہیں. ورنہ آج جو عموماً واقعات سامنے آتے ہیں وہ تیسری قسم طلاق بدعی کے حوالے سے، کہ جس کو بدعت کہا گیا، جو سنت کے بھی خلاف، جو شریعت کے خلاف، زیادہ تر واقعات یہی پیش آتے ہیں اور بندے کو شعور نہیں رہتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے، شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے، اور وہ اپنی طرف سے چاہے تو اکسانے پر یا پھر خود فطری طور پر غصہ رکھتے ہوئے وہ بے قابو ہو کر 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے. ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ چلا اس میں بھی یہی تھا کہ آپ ایک ساتھ نہ دیں، تو وہ ابھی کھڑے ہوئے. رسول اللہ نے تو بہت پہلے بتا دیا، قرآن بھی بتاتا ہے. تو اب ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھیں
اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو علماء اہل سنت سے کانٹیکٹ کریں اور پھر ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ تو جو صحیح سمجھتے ہیں وہاں اپنا مسئلہ لے جا کر پہلے اسے سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے دینوں میں پھر کبھی پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اکثر حلالے تک پہنچ جاتے ہیں، طلاق دینے پر جب آتے ہیں تو اتنی طلاقیں دے دیتے ہیں کہ 3 سے تو وائف جدا ہو جاتی ہے، باقی سب اگر باقی جائیں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے۔ اتنی طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر نوبت حلالے کی آتی ہے، بے قابو ہو کر ہم بول تو دیتے ہیں، لیکن جب بھوت اترتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ کتنوں کی زندگیوں کو بگاڑا ہے، کتنوں کو اجاڑا ہے، ہمارے اپنے بچوں کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے پہلے ملاحظہ فرما لی کہ اس کے نقصانات کیا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ حلالہ کا آتا ہے۔ اور جب حلالے کی بات اس سے کی جائے تو میں نے پچھلی جمعہ بتایا تھا، وہ ایسے مفتی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہے کہ ابھی ایک ہی ہوئی ہے، ابھی تیری طلاق ہی نہیں ہوئے، تجھے حلالہ نہیں کرنا۔ وہ مفتی اس کو اچھا بھی لگتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا ایک ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ دیکھیں ایسا مفتی تلاش کرتے کرتے ہم اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے گناہ کا کام کبھی کبھی بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ بعد میں وہ سارے مذہب اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں جنہوں نے منمانی تشریحات کی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ نوبت ہی نہ آنے دیں، اگر نہیں نبھتی تو پھر وکیلوں کے ذریعے اگر وہ الگ ہو جائیں تو بہت بہتر، کہ جس میں پھر وہ بعد میں لڑکا بھی الگ اپنی زندگی گزارے، وہ لڑکی بھی اپنی زندگی گزارے۔ یہاں تو مسئلہ جدا ہے، طلاق بھی دینی ہے اور پھر واپس بھی لانا ہے، اور جب واپس لانا ہے تو پھر اس کے لیے حلالے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب جب حلالے کی بات آتی ہے تو اچھلتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ مرد کی غیرت ہے، پر یہی غیرت طلاق دیتے وقت کہاں جاتی ہے؟ پھر معاملہ یہ ہے کہ حلالہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا حلالے کا حکم بالکل واضح طور پر شریعت نے دیا نہیں کہ لوگوں حلالہ کرو، شریعت نے یہ نہیں کہا، ہاں ایک حل بتایا ہے کہ اگر تم جدا ہو جاؤ پھر واپس تمہیں اگر اس کے پاس آنا ہے تو پھر واپس ایسے ہی نہیں آ سکتی، جب تک کہ تم کوئی اور شخص کو تلاش کر کے اس سے نکاح نہیں کر لیتی، اور جب وہ تمہیں طلاق دے تو پھر طلاق لے کر عدت گزار کر پھر تم شوہر اول کے پاس جا سکتی ہو، یہ حلالہ۔ اچھا کچھ لوگ اب یہاں پر شرطیہ حلالہ لاتے ہیں، شرطیہ حلالہ بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، پیسہ دے کر حلالہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر تو اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت بیان فرمائی ہے کہ ان پر لعنت ہے جو پیسہ دے کر حلالہ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ شوہر اول کے پاس جانا چاہتی ہیں تو پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اور پھر وہ نکاح شرطیہ نہ ہو کہ یہ حلالے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نا، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ حلالہ تو پھر یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے، محمد پورہ سٹی سینٹر گھما کر لیا اور چھوڑ دو تو حلالہ ہو گیا۔ بھائی حدیث پڑھو، رسول اللہ کا فرمان پڑھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلالے کا مطلب یہ ہے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کا مزہ نہیں چکھ لیتے تب تک وہ تم سے جدا نہیں ہوگی، اور جب جدا نہیں ہوگی تو شوہر اول سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ مزہ چکھیں، وہ کام کریں جس کی وجہ سے ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر کیا کرتے ہیں۔ صرف ساتھ میں بیٹھنا یا صرف نکاح کے لیے قبول اور اجازت دے دینا یہی حلالے کے لیے کافی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ ایسا کام کون کرے گا؟ اور پھر میں نے تو دیکھا ہے، یہ تو دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شوہر ہی خود تلاش کرتا ہے کہ کوئی حلالہ والا مل جائے، وہ خود تلاش کرتا ہے۔ بھائی کسی کا گھر بنتا ہو تو اس کے لیے اس طرح سے نکاح کرنا اور پھر وقتی طور پر نکاح کر کے
جو شرطیہ نہ ہو، پھر اس کے ساتھ نکاح کر کے اور جو شریعت نے حکم دیا ویسا حلالہ کر کے اگر کوئی کسی کے گھر کو بناتا ہے تو یاد رکھنا اس میں تو اچھی نیت سے ثواب ہے، لیکن حلالے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو بھی کھیل بنا لو. نیتیں درست ہوں تو اس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو اس پر بھی پکڑ ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. تو پھر وہ نوبت ہی کیوں آئے کہ ہمیں حلالہ کرانے کی ضرورت پڑے؟ ایک مرد اتنا بے غیرت کہ اس سے پہلے تو اس کی بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو وہ اس کو گوارا نہیں کرتا تھا، اور صرف ہمارے تھوڑے سے غصے کی بنیاد پر آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خود انسان تلاش کر رہا ہے کہ حلالہ ہو جائے. کیوں ہم نے اس سے نباہ کی کوشش نہیں کی؟ تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ شرائط حلالہ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست ہے. اب جب طلاق ہوتی ہے تو کچھ بہانے ہوتے ہیں. سب سے پہلا بہانہ یہ ہوتا ہے عورت نے نہیں سنا. سب سے پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ عورت نے نہیں سنا. اب وہی چیز میں آپ کے سامنے مسائل کے ذریعے پیش کرنا چاہتا ہوں. طلاق کے وقت اگر عورت موجود نہ ہو تب بھی طلاق ہو جائے، اس کا سننا ضروری نہیں ہے. اس عورت کا سننا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نہ ہو، مرد اتنی آواز سے کہے کہ اس کے کان سن سکیں. یعنی جو حکم ہمیں قرآن پڑھنے کا جو ہے شریعت نے دیا ہے نماز میں کہ اتنے زور سے پڑھو کہ ہمارے کان سن سکے، اگر اتنی آواز میں اگر اس نے کچھ کہا طلاق کے حوالے سے تو طلاق ہو جائے. اب جب اسی نے سنا ہے تو اب معاملہ دیانتداری کا ہوگا. اگر اس نے کہا ہے اور بولا ہے تو پھر وہ کہہ دے کہ ہاں یقیناً مجھ سے یہ کام ہوا، تاکہ اس کو چھپا کر. اب چھپانا کس سے؟ بندوں سے چھپ جائے گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا، نہ لڑکی کو پتا چلے گا نہ لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلے گا. لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ ذات ضرور سنتی ہے، وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے. اگر اس کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ طلاق ہو گئی تو پھر اب اس حوالے سے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم وہی کام کریں جو شریعت حکم دیتی ہے، اگرچہ کسی نے نہیں سنا. کیونکہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب اس کے بعد تمہارا آپس میں ملنا اور آپس میں اب کے زوجیت کی طرح حق ادا کرنا یہ سب حرام ہوگا. تو ہمارے نزدیک تو پتا چلے کہ بھائی ہمیں تو پتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا بولا ہے، لیکن جو رب جس نے ہم کو پیدا کیا جو خیالات سے واقف ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس لیے اگر بول دیتے ہو تو پھر دیکھیں کہ کتنی آواز میں بولا ہے. اگر اس کے کانوں سے ٹکرا جائے آواز اور اس کے کان سن لے تو اب کسی اور کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے. تو یہ جو بہانہ ہے کہ عورت نے نہیں سنا یا کسی اور 2 گواہ نے نہیں سنا، نہ عورت کا سننا ضروری ہے نہ کسی دوسرے رشتہ داروں کا سننا ضروری ہے. اگر میں نے جو مسئلہ بتایا اس اعتبار سے اگر وہ بول دیتا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے. ہاں اگر طلاق دیتے وقت کوئی 2 گواہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن کوئی نہ ہو اور ایسے وقت میں بھی بولے تب بھی طلاق ہو جائے. ایک اور مسئلہ، بلکہ ایک بہانہ، ہم تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. بھائی طلاق چاہے سنجیدگی سے دو یا مذاق میں بولو، ہر حال میں واقع ہو جائے. حدیث مبارکہ کے الفاظ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنجیدگی سے کہا جائے تو سنجیدگی ہے، کوئی مذاق کے طور پر کہے تو وہ مزاحیہ ہے. لیکن 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے وہ ایسی ہیں کہ اس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. اور پھر وہ کیا ہے؟ کہا نکاح، طلاق اور رجوع کرنا
یہ 3 کام ایسے ہیں، چاہے کوئی مذاق سے کرتا ہو تب بھی، کوئی سنجیدگی سے ایسا کرتا ہو تب بھی، یا پھر کوئی ڈرانے یا دھمکانے کی نیت سے کرتا ہو تب بھی، اگر اس کی زبان سے طلاق کے لفظ ادا ہوتے ہیں طلاق واقع ہو جائے۔ اب وہاں پر مذاق نہیں دیکھا جائے گا، مذاق ہر جگہ مذاق نہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اگر کوئی بندہ مذاق سے بھی کہتا ہے تو نکاح بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور مذاق میں اگر رجوع کرے تو رجوع بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے کہ یہ بہانہ بنانا، تو چاہے مذاق ہو یا پھر ڈرانے دھمکانے کے لیے ہو تب بھی طلاق ہو جائے۔ ایک چیز اور سن لیں، ایک طلاق ایسی ہے کہ جس لفظ کے استعمال سے ہی وہ نکاح سے نکل جاتی۔ ایک تو وہ کہ بندہ کہے کہ تجھے طلاق ہے اور عدت تک اس کو چھوڑے رکھے، عدت گزر جائے، رجوع بھی نہ کرے، تب وہ بائن ہوتی ہیں، یعنی اس سے نکاح سے دور ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ بندہ جب ان لفظوں کو کہے تو اسی وقت طلاق بائن ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ وہ الفاظ سنیں، یہ الفاظ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آج مذاق کے طور پر بھی اور اس نیت سے بھی لوگ بول دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ طلاق تھوڑی استعمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو طلاق ہو جائے گی۔ ان الفاظوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر نیت کر لیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک تو صریح لفظ ہوتا ہے طلاق، یعنی کہ طالق، اس طریقے سے، یا پھر مطلقہ، یہ صریح لفظ ہے کہ اگر بندہ بولے تو طلاق ہو جائے۔ کچھ کنایے کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اگر اس میں نکاح کی کیا کہتے ہیں طلاق کی نیت کر لے تو طلاقیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے الفاظ اگر ہمارے منہ سے نکل جائے تو طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن سمجھتے ہیں؟ طلاق بائن جب ہوتی ہے فوراً وہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب سوائے نکاح کے وہ ایک دوسرے میاں بیوی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ طلاق بائن ہے، اور طلاق بائن میں حلالہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرا نکاح نئے سرے سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طلاق کے مسائل پیچیدہ ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ حالانکہ اگر جمعہ کے جو احوال اور قوائف ہیں اگر اس حوالے سے دیکھوں تو پھر شاید کہ آج کی یہ میری تقریر آپ کو بور کر دے، تو مسائل ہی مسائل ہوئے، کوئی قصہ نہیں آیا۔ لیکن اصل مجلس یہی ہے کہ جس مجلس میں شریعت سکھائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ مسائل میں اصل بات بیان کرو تو بھائی 40 آدمی بیٹھتے ہیں، ایک جمعہ ہی ہے کہ جس میں آپ سب شوق سے آتے ہیں اور کچھ سننے کی نیت سے آتے ہیں، اس لیے یہ مسائل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یار سنجیدگی ہو یا مذاق ہو، ہر حال میں ایسے لفظوں سے بچیں جس سے ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچتا ہو یا ہمارے خاندان اور قبیلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہو۔ وہ الفاظ دیکھیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی جو شوہر جب اپنی بیوی سے کہے تو صریح الفاظ جو ہیں طلاق طلاق وہ تو نہ کہے، بلکہ یوں کہے تو مجھ پر حرام ہے۔ ہوتا ہے کبھی غصے میں آ کر بول دیتا ہے تو مجھ پر حرام ہے، یا طلاق کی نیت سے کہے میں نے تجھے آزاد کیا، یا نکل چل یہاں سے، یہ بھی وہ لفظ ہے، یا جا دفع ہو جا، یا اپنی شکل گم کر، یا پھر اور شوہر تلاش کر۔ کبھی کبھی غصے میں یہ بھی بول دیتے ہیں۔ اب یہ تو میں اردو میں بول رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کوئی گجراتی میں بھی بولے گا تب بھی ہو جائے۔ اپنے اپنے زبان، ہر شخص تو اردو نہیں بول پاتا، لیکن چونکہ جو اپنی مادری زبان ہوتی ہے تو ان الفاظوں پر بھی قابو رکھیں کہ چاہے پھر وہ گجراتی ہو یا پھر کوئی بھی ہو، اگر بولے تو دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے۔ اگر الفاظ ایسے ہوں گے تو پھر حکم وہی لگے گا کہ جو ایک طلاق کا لگتا ہے۔ تو میں تو اردو بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اردو کہاں بولا ہے، میں تو گجراتی میں بولا، کیونکہ ہمارے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں بچنے کے لیے۔ کرنا ہو تو کر کو لیتے، لیکن بچنے کے لیے پھر 80 بہانے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ تو اگر کوئی اس وقت کہے کہ میں گجراتی میں بولا تھا، میں اردو میں کہاں بولا